اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 27ویں رجب کی عظمتوں کے کیا کہنے، اسی تاریخ میں ہمارے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ چنانچہ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ پاک اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ حد نظر یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام یعنی احترام کرو، اللہ پاک تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ رجب میں ایک رات کے اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، تو جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت جو ہے وہ ملائے، ہر 2 رکعت بعد اتحیات پڑھے اور 12 ہونے پر سلام پھیر دے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنی دنیا و آخرت جس چیز کی چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو جائز ہے وہ دعا مانگے، اور دن کو روزہ رکھے، اللہ پاک اس کی سب دعاؤں کو جو جائز دعا ہوگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے نزدیک 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، ترجمہ کا ظلیمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اس کے آسمان میں اور زمین میں جب سے اللہ عز و جل نے بنائے ہیں، جب سے آسمان اور زمین اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو یہ سیدھا دین ہے، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور جیسا تم ہر وقت جو ہے وہ لڑتے ہو، اور جان لو اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
محترم اسلامی بھائیو، بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 3 مہینے تو بالکل متصل یعنی ملے ہوئے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب۔ عرب کے لوگ جو ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس مہینے قتال یعنی جنگ و جدل سے بعد آتے تھے، اس کو حرام جانتے تھے، منع جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت زیادہ بڑھ گئی۔ محترم اسلامی بھائیو، آیت مبارکہ میں قمری یعنی ہجری سن 12 مہینوں کا ذکر ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے۔ اور محترم سامعین حضرات، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ جو رجب شریف میں پیش آیا، ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ لوگوں کا جمع ہونا دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ رجب کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی، جو کہ رجب کو تعظیماً اس وقت بھی لوگ جو ہے مانتے تھے، تعظیماً فوراً اس عورت سے الگ ہو گیا اور گندے ارادے سے باز آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کے لیے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل جو ہے، جو کہ غیر مسلم تھا، احترام رجب کی وجہ سے اس کا دل نور اسلام سے جگمگانے لگا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو محترم اسلامی بھائیو، دیکھیے آپ نے رجب کی بہاریں، رجب کی تعظیم کرنے سے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے، تو جو مسلمان رجب کا احترام کرے اس کو نہ جانے کیا کیا انعامات اللہ عز و جل عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں حرمت والے یعنی عزت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ نور العرفان تفسیر نور العرفان میں لا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ سے باز رہنے کے لیے کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے جانوں پر 12 مہینے بعد رہنے کی، ظلم کرنے کے لیے بعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر وقت اللہ پاک کی نعمت جو ہے وہ کھاتے ہیں، رب العالمین کو سجدہ اور رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم کی طرح پیش کر کے ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، تاکہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی عمر پڑی ہے، کیا معاملات ہونے ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، عمر کا بالکل کسی کو بھی نہیں معلوم کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور ہمیں یہ دنیا سے جانا پڑے، دنیا چھوڑنی پڑے۔ تو اسی لیے ہر وقت اپنی موت کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں
اور نیک عمل کرتے رہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، ہمیں ہر وقت اس رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی وقت بلاوا آئے اور ہم پچھتاتے رہ جائیں کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس زندگی موجود ہے، اس زندگی کے اندر جتنا ہو سکے رب العالمین کی عبادت کر لیں، رب العالمین کی فرمانبرداری کر لیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، دنیا و آخرت میں اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔